یعنی لکھا ہوا ترجمہ قرآن کریم، آئیے پڑھ تو سکتے ہیں لیکن عوام کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ عوام کو چاہیے کہ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی پڑھے، کیونکہ صرف ترجمے پڑھنے سے بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آئیں گی جب تک اس کی تفسیر نہیں پڑھیں گے. اور بعض اوقات یہ خطرہ ہے کہ انسان مطلب غلط فہمی میں پڑ جائے. کئی احکام ایسے ہوتے کہ وہ مطلب ترجمہ تو درست ہوتا ہے لیکن وہ اب منسوخ ہو چکے ہوتے ہیں، جو اس کی کوئی اور آیت ہوتی ہے جو بتاتی ہے، تو تفسیر میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ پہلے واجب تھا، اب یہ حکم جو ہے مستحب ہو گیا ہے، یا اب اٹھا لیا گیا ہے، یا فلاں آیت میں اس کا جو حکم ہے اب وہ اس پر عمل کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. کئی مطلب اس کی وہ باریکیاں ہوتی ہیں. اس لیے مطلب اگر یوں کہوں کہ ہر ایک کو ترجمہ اور تفسیر دونوں پڑھنا چاہیے تو وہ انقلاب ہے، اس کتاب میں وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کرتی ہیں. واقعات ہم سنتے ہیں، حالات ہم سن رہے ہیں. ایک غیر مسلم تھا، قرآن پڑھا، ہدایت پر آ گیا. سوال یہ ہے، ایک غیر مسلم قرآن پڑھے، ہدایت پر آئے، ایک مسلمان قرآن پڑھے، گمراہ ہو جا رہا ہے. کیسی بات ہے یہ کچھ عقل میں سما نہیں رہی ہے. ایک یہودی نے قرآن پڑھا، اسلام لا لیا. سوال یہ کہ یہودی قرآن پڑھ کے کٹر یہودی بن جانا تھا اس لیے کہ گمراہ ہونا تھا، وہ کیسے ہدایت پر آ رہا ہے اور میں پڑھوں تو میں گمراہ ہو جاؤں؟ بڑی عجیب بات ہے. رب العزت نے اس کتاب کے تعلق سے تو اعلان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں نے اس کتاب کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، عمل کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو ہے تم میں سے کوئی جو اس سے ہدایتیں حاصل کر لے؟ چار بار سورہ قمر کے اندر یہ اعلان کیا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. یسرنا القرآن قاعدے کو بولتے ہیں ہماری زبان میں، آسان قرآن. یسرنا القرآن للذکر، عمل کے لیے، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے ریمائنڈر بنا کر بھیجا ہے. فہل میں مدکر، ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا؟ یہ تو اعلان کریے اللہ کی کتاب. تو اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی دنیا اور آخرت نہ برباد کر لے، ہم دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کہیں اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی نہ برباد کر لے اور آخرت کو جو خسارے میں نہ ڈالے. اس کتاب کو تھام لیجئے، اس سے زبردست رشتہ جوڑیے. جیسا رب نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرق، چیدہ ٹکڑے فرقے نہ بنانا. تو یہ وہ کتاب ہے جو جمع کر سکتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے. جس نے اسے تھام لیا وہ ہدایت پر آیا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گمراہی پائی ہے. یاد رکھیے، دنیا میں اس نے گمراہی پائی ہے. اور قرآن اس چیز کا اعلان سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 میں کر چکا ہے. فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، کہ اللہ فرماتا ہے جو اس ہدایت پر چلے میری بھیجی گئی وہ دنیا میں بھی گمراہ نہ ہوں گا اور آخرت میں کوئی مصیبت میں پریشانی ہے جو ملوث نہیں ہوں گا. کون سی؟ اللہ کی کتاب جو تھامے ہدایت. آگے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 38 میں فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری کتاب پر چلے، اس کی ہدایت پر عمل کرے، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گا. یہ پہلی ہدایت تھی جس ہدایت کے ساتھ آدم کو بھیجا گیا تھا. قرآن میں کہا ہم نے آدم کو بھیجا اور یہ بات کہی فمن تبع ہدایا، اے آدم میں تمہارے بعد کے آنے والی نسلوں میں جب میری ہدایت آئے جو اس کی اتباع کر لے اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ قیامت دن غمگین نہیں ہوگا. تو یہ کتاب کو آج تھامنے کی ضرورت ہے. یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے. اس کو فرقان کہا گیا، اللہ نے فرقان کا فرق کرنے والی کتاب. تو یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں بھی سرخرو کریں گی، ہم کو کامیاب کریں گی، قبر میں بھی یہ کامیابی کی ضامن بنیں گی، آخرت میں بھی یہ کامیابی کی ضامن ہے. تو آئیے اس کتاب کو تھام لے. چونکہ یہ بنیاد ایک ہی کہتی ہیں کہ میں دن میں سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی، رات کو سورہ ملک پڑھتی تھی. تو کسی نے کہا آپ یہ کیوں پڑھتی ہیں، آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ تو میں نے پھر ان صورتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا اور قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، جس کی مجھے برکات حاصل ہوئیں. دیکھیں، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی تو ہم بھی آپ کو بہت زیادہ ترغیب دیتے ہیں. ان صاحب نے کہا آپ ترجمے سے پڑھیں، میں کہتا ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا. آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گی بلکہ گمراہی کی طرف چلی جائیں گی، کیونکہ صرف ترجمے سے اللہ تبارک و تعالی کا صحیح مقصود یا صحیح مقصد سمجھ میں آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا. ترجمہ صرف آیات کا لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے، اس میں مکمل تفسیر ذکر نہیں ہوتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے کئی دفعہ ایک آیت کا ظاہر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمیں ظاہراً سمجھ میں آ رہا تھا وہ اللہ کا مقصود نہیں ہے. اس لیے ہم یہ مشورہ دیں گے کہ ترجمہ اور تفسیر دونوں کے ساتھ پڑھیں، صرف ترجمے کے ساتھ کبھی نہ پڑھیں، یہ اکابرین نے منع فرمایا.
دوسری بات یہ کہ ان صاحب نے جو کہا انہوں نے مناسب بات نہیں کی. ان کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ آپ سورہ یاسین بھی پڑھتی رہیں, رات میں سورہ ملک بھی پڑھتی رہیں, لیکن ان دونوں کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں. اگر آپ ایک ہفتہ سورہ یاسین کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں, اسی طرح ایک ہفتے تک سورۃ الملک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں, اس کے بعد آپ کو مزید پڑھنے کی حاجت نہیں ہوگی, کیونکہ جب ایک ہفتے بعد آپ پھر سورہ ملک پڑھیں گی تو خود بخود ترجمہ ذہن میں آتا جائے گا, اور جو اس کی تفسیر آپ نے پڑھی ہے ہر آیت سے وہ تفسیر بھی ظاہر ہوتی رہے گی, تو پھر اس میں مزید تکلف کرنے کی. اور یہ مختصر والقرآن ذی الذکر, قسم ہے قرآن پاک کی جو کہ سراپا نصیحت ہے. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے, اور نصیحت ہی ایک عام آدمی کی ضرورت ہے. اور سورہ القمر میں 4 دفعہ یہ بات ریپیٹ ہوئی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن حکیم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایز فار ایز تذکیر از کنسرن, نصیحت از کنسرن, قرآن حکیم دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے. یہ ایک ڈاکٹر اور انجینئر کو بھی سمجھ آئے گی, ایک موچی اور ریڈی بان کو بھی سمجھ آئے گی, ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی, ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آئے گی, کیونکہ ہدایت تو ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ صرف پڑھے لکھے کو سمجھ آئے. اور یہ عجیب و غریب قسم کی علماء کی طرف سے اس قسم کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں, جی 18 علوم چاہیے قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے. قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 18 علوم نہیں چاہیے. یہ 18 علوم کے نام پہلے تو یہ خود گنوائیں, اور پھر بتائیں کہ صحابہ کرام کو یہ 18 علوم آتے تھے. یعنی صحابہ کرام میں سے گنتی کے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, باقی تو چٹے ان پڑھ, جن کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا, لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. ان کی زبان میں قرآن حکیم نازل ہوا, اس سے انہوں نے تذکیر حاصل کر لی. تو ایز فار ایز تذکیر از کنسرن, قرآن حکیم دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. ہاں تفصیلات میں جائیں جو عام بندے کی ضرورت نہیں, صرف انٹرسٹ والے لوگوں کی ضرورت ہے, وہ تو قرآن حکیم میں 1000 کے قریب آیات جو ہے وہ سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں. اسٹرانومی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ, بایولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ, باٹنی کی فیلڈ سے, ایمبریولوجی کی فیلڈ سے, یہ تمام فیلڈز, یہ تو معذرت کے ساتھ ہمارے علماء کو بھی نہیں آتی. تو یعنی آلموسٹ تقریباً 6500 کے قریب آیات میں سے 1000 آیات فزیکل فنامنا آف نیچر, قانون قدرت سے تعلق رکھنے والی ہیں, جن میں سے اکثر باتیں ہمارے علماء کو بھی نہیں آتی ہیں کہ اگر ان کی تفصیلات پوچھی جائیں. صرف اس کی آبزرویشن ہے, وہ تو سب کر رہے ہیں. تو وہ علوم تو پھر علماء کو بھی نہیں آتے. سائنس کا علم کتنے علماء کو آتا ہے, وہ تو پرانی منطق لے کے چل رہے ہیں. تو قرآن حکیم تذکیر کے لیے آسان ہے, یاد دہانی کے لیے, نصیحت کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن حکیم کو تذکیر کے لیے آسان کر دیا, تو ہے کوئی سمجھنے والا. اور ایک اور آیت ہے اسی کانٹیکسٹ میں, سورہ صاد ہی میں آگے چل کے 29 نمبر آیت آئے گی, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ, یہ ہم نے ایک بابرکت کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کتاب کے اوپر تدبر اور غور و تفکر کریں اس کی آیات پر. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور جن کے پاس عقل ہے وہ اس میں سے نصیحت حاصل کریں. یعنی پاگل جو ہے نا اس کی جواب دہی کوئی نہیں ہے, جس کو اللہ نے عقل دی ہے. یعنی جنہوں سے پنجابی کا نا جڑا بندہ روٹی منہ نہ کھاندا ہے, یعنی روٹی منہ کے راستے کھاتا ہے, اس کو اتنی عقل ہے, تو وہ اس کے لیے نصیحت ہے اس کے اندر. ورنہ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پہ ناانصافی لازم آئے گی اگر ہم کہیں کہ صرف پڑھے لکھے لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. تو باقی یہ کہنا جی قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے, ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا. جس بیچارے کو عربی نہیں آتی وہ بھی ڈائریکٹ کی طرف پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ علماء دین کے ترجمے پڑھ رہا ہوتا ہے نا. کہتے ہیں علماء سے پوچھ کے چلے, تو علماء سے پوچھ کے چل رہا ہوتا ہے. جب ایک بریلوی احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ کھول کے پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ کب سے خود قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ تو احمد بریلوی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے, جنہوں نے اس کی زبان میں, جس طرح کے ان پڑھ صحابہ کی زبان میں قرآن عربی میں نازل ہوا, اسی طریقے سے آج کی ان پڑھ عوام جو صرف اردو پڑھ سکتی ہے, ان کی زبان کے اندر اگر احمد بریلوی صاحب نے بریلویوں کے لیے ترجمہ کر دیا, اشرف تھانوی صاحب نے دیوبندیوں کے لیے کر دیا, اور جونا گڑھی صاحب نے اہل حدیث کے لیے کر دیا, سید فرمان علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ اہل تشیع کے لیے کر دیا, یا عام مسلمانوں کے لیے مولانا مودودی نے یا مولانا فتح محمد جلندری صاحب نے کر دیا, تو وہ تو بالکل ان کی زبان میں ان کو ترجمہ کر دیا. اب اس کو مزید ڈیٹیل میں تو جانے کی ضرورت نہیں. نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن حکیم جو ہے وہ بہت آسان کتاب ہے, اور یہ ہے ہی, اس کا جو مین ٹاپک ہے ہی نصیحت ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, سورۃ الحجر آیت نمبر 9. اس الذکر یعنی
یاد دہانی نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے